تو دیکھیں یہ بات یعنی بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر تم دنیا کے لیے زندگی گزارو گے اے مسلمان، اگر تمہاری نیت دنیا ہو گئی تو تمہارے جو بھی تم دین کے نام پر کرو گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، برعمل برباد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زندگی کے بارے میں ہماری نیت درست ہے؟ نہیں، ہماری نیت خراب ہے۔ زندگی کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، بنیادی طور پہ ہم زندگی کو نہ سمجھے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کے بارے میں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یعنی یہ زندگی ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کا ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے، چونکہ جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے، اور روح کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اپنی روح کا احساس بھی نہیں ہے، تو ہمارا جو ظاہر ہے سوچ ساری ظاہر تک ہے، تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہمیں پسند آ گیا ہے، اور ہم نے اپنی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ آسان الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مشکل۔ جس کی نیت دنیا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت۔ تو پہلے میں یہ آیت پوری پڑھ دوں، نوفی الیہم اعمالہم، تو ان کے اعمال کے جو بھی ہم جزوی نتائج ہیں تو وہ ان کو ہم دیں گے، اور ان کی قسمت میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، جو قسمت لے کے آیا ہے وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جس کو جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے اس کی نیت اچھی ہو یا خراب ہو۔ لیکن اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے، اور جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ بات یعنی بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر تم دنیا کے لیے زندگی گزارو گے اے مسلمان، اگر تمہاری نیت دنیا ہو گئی تو تمہارے جو بھی تم دین کے نام پر کرو گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، برعمل برباد۔ تو گناہ لازم نیکی برباد، ایک محاورہ بھی ہے نا، تو ظاہر ہے یعنی دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہے، بڑی مختلف کہ آپ کی نیت پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ مسجد بنانا اچھا کام ہے، لیکن مدینے میں ایک گروہ نے مسجد بنائی تو اللہ نے اسے جلا دینے کا حکم دے دیا۔ مسجد بہت اچھا کام ہے، لیکن وہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح دیکھیں دنیا میں زندگی گزارنے کی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ پہلے تو آپ کو ایک نیت بنانی ہے، اگر نہیں بنائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی نیت دنیا کی ہو جائے گی، یعنی اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو پھر دنیا ہی کی نیت ہے، سب لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی دنیا کے لیے، اور ہم بھی اپنی اولاد کی دنیا کے لیے تربیت کریں گے، اور بس کہتے ہیں میری تو کل کائنات یہی ہے، یہی تھوڑی پیسے ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی ہماری جمع پونجی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہوگا نا تو یہ تو غلط بات ہے، آپ کی پونجی تو آپ نے بھجوا دی ہے،
اور وہ تو آپ نے جہنم آپ نے کمائی ہے، جنت تو آپ نے نہیں کمائی، جنت تو کمانی پڑتی ہے، آپ تو جنت نہیں کما رہے۔ آج کا مسلمان دوزخ کے لیے، دوزخ جانے کی بھرپور کوشش میں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے، نیت خراب ہو گئی ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، دیکھیں ہجرت تھی، حضور یہ حدیث جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس زمانے میں ہجرت فرض تھی۔ تو ایک آدمی ایسا تھا کہ اس نے مدینے کی ایک عورت سے نکاح کا وعدہ بعید، یعنی چاہا کہ میں اسے نکاح کر لوں، مدینے کی عورت، مکے کا تھا۔ تو عورت نے شرط لگا دی کہ تم مدینے آؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی، لہذا اس نے، تو پھر حضور نے فرمایا جس کی نیت ہجرت، من کان ہجرتہ للہ ورسولہ، یہ اس میں دیکھیں حکمت ہے نا، کہ ہجرت جس نے اللہ کے لیے کی تو ٹھیک ہے، اس کی ہجرت اللہ ہی کے لیے، لیکن اگر کسی نے عورت کے لیے، نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے بس وہی ہے، وہ ہجرت اس میں پھر دیکھیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اعمال سب ضائع ہو رہے ہیں، کیوں؟ کہ آپ کی نیت خراب ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے۔ نیت ہونی چاہیے آخرت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہمارا گھر دنیا میں نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت میں ہے، اور آخرت میں دو گھر ہیں، ایک اچھا ہے ایک بہت برا ہے۔ تو اگر آپ نے دنیا کی نیت کر لی تو آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لاکھ آپ کلمہ پڑھیں، دعوی ایمان کریں، لیکن آپ کی نیت خراب ہے، یہ بات میں بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اور قرآن اس پر شاہد ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی وہ آیت شروع کی تھی کہ آپ کی نیت اگر دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ میں دنیا آپ کی کٹوتی نہیں کرے گا، اور لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایک دوسری جگہ آیت بھی ہے، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ دو تین ہیں آیتیں، ایک تو یہ ہے کہ من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ بعض لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں کہ بھئی جو دینا ہے یہیں دے دے، یعنی وہ دنیا ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا، میں تیرا ہوں اور تیرے لیے زندگی گزاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو دیکھیں میں یہ نیت کی بات کر رہا تھا، ہماری دنیا میں بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ اس بات پر سوچیں آپ کی کیا نیت ہے۔ بالکل دیکھیں سادہ الفاظ ہیں، جو بھی عاقل بالغ لوگ ہیں ان کی سمجھ میں آئے، آپ اپنی نیت کا اندازہ لگائیں، نیت کو درست کریں۔ جن کی نیت درست نہیں ہے ایسے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جو نماز کے مقصدی سے غافل ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تو نیت کو درست ہونا چاہیے۔ پھر وہ آیت جو میں آپ کو پیش کر رہا تھا، ومن اراد الآخرۃ، دیکھیں دو ہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے کہ تم میں سے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ جو دنیا کا طالب ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو آخرت کا طالب ہے تو اسے دنیا بھی ملے گی اچھے طریقے سے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہ تو آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ جو دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ من کانا یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا
ومن کان یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، جو دنیا چاہتا ہے تو میں اس کو دے دوں گا دنیا جو بھی ہے، اور جو آخرت کا حصہ چاہتا ہے تو میں اس کو پھر آخرت میں بھی حصہ دوں گا، آخرت کے لیے پھر وہ زندگی گزارے گا۔ اور وہ جو دوسری آیت میں پڑھ رہا تھا نا، وہ یہ ہے من اراد الآخرت، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، نیت کر لی، ارادہ اور سوچ آخرت کی بنا لی کہ مجھے تو آخرت میں اچھی جگہ چاہیے، بری جگہ نہیں چاہیے، پھر اس کے لیے وسعی لہا سعیہا، پھر اس کے لیے وہ کوشش کرے جتنی کی کوشش درکار ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایمان۔ اولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی میں قدردانی کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گمان کے مطابق اچھا سلوک کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ غافل ہیں، آج کا مسلمان امت غافلوں کا ایک ٹولہ ہے۔ ہم سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم